बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पिछले कई दिनों से ये खबरें गर्म थीं कि डीजीआईएसआई ट्रांसफर हो रहे हैं, पेशावर जा रहे हैं, बाकी भी लोगों की पोस्टिंग ट्रांसफर्स। और ये खबर सिर्फ कोई ऐसे अफवाह की तरह नहीं, बड़े ऑथेंटिक तरीके से मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस की तरफ से, सोशल मीडिया पे आम आदमियों की तरफ से ये खबर चल रही थी और फिर ये भारत से भी चलाई जा रही थी। अब ये अंदाजा नहीं कि पहले भारत से ये खबर चली या पाकिस्तान से खबर चली और भारत ने पिकअप करके तो इसको चलाना शुरू किया, लेकिन बहरसूरत ये खबर बड़ी आम थी। मेरे लिए ये थोड़ा हैरानी की बात थी, तशवीश थी। एक वक्त था कि ये खबरें सिर्फ उसी वक्त बाहर आती थी जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साइन कर देते थे पोस्टिंग ऑर्डर को, और उसके बाद ये पब्लिक किया जाता था, अखबारों को दे दिया जाता था, या आईएसपीआर की तरफ से प्रेस रिलीज आती थी तो तब पब्लिक को पता लगता था। लेकिन इस केस में ये पब्लिक को तो बहुत पहले से पता था। जबकि मैंने इधर उधर से कंफर्म करने को कोशिश की तो हमें कोई इंफॉर्मेशन न मिली। ये वैसे तो ये एक इंतजामी आप कह लीजिए कि काम है कि लोगों की प्लेसिंग करना, ट्रांसफर वगैरह करना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करते हैं, और अक्सर औकात होती रहती हैं। जब भी कभी कोई रिटायरमेंट हुई, प्रमोशन हुई तो एडजस्टमेंट्स होती हैं, और फिर कैरियर मैनेजमेंट के लिए भी जरूरत होती है लोगों के एडजस्टमेंट करने के लिए। और ये कोई ऑपरेशनल उस तरह एक्शन नहीं है, ऑपरेशनल चीज नहीं होती कि ऑपरेशंस लीक आउट हो गए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव या जो भी इंतजामी मामलात हैं उनकी भी प्रीमेच्योर अगर लीकेज हो जाए तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मैं जानता हूं कि एक वक्त था कि जब ये कोई हमारे मुल्क में डीजीआईएसआई को कोई जानता ही नहीं होता था, उसकी न शक्ल देखी होती थी, ना उसका किसी को पता होता था कि ये कौन है। अखबारात में तस्वीर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नतीजा ये कि वो डीजीआईएसआई चूंकि एक इंटेलिजेंस का सरबराह है, तो वो अपनी पहचान ना होने की वजह से पूरे मुल्क में इधर उधर घूम लेता था अपनी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या मुख्तलिफ जगहों पे कोई उसकी अटेंडेंस हुई तो पब्लिसिटी नहीं होती थी, लोगों को पता नहीं होता था, और वो बड़े कंफर्टेबली अपना काम करके उसकी अपनी जाती सिक्योरिटी के लिए भी है कि उसकी पर्सनैलिटी आम आदमी को ना पता हो, क्योंकि एक इंटेलिजेंस का हेड है, उसकी अपनी जात को भी खतरा हो सकता है आजकल के दौर में, खास तौर पे जबकि टेररिज्म है तो उसका पता नहीं होना चाहिए, और नहीं होता था। लेकिन अब मीडिया जो है उसकी इंग्रेस है हर जगह पे, और तस्वीर पे तस्वीर आती है कि जी डीजीआईएसआई काबुल पहुंच गए हैं, ये उनकी तस्वीर है। डीजीआईएसआई प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच गए हैं, ये तस्वीर है। डीजीआईएसआई फलां रास्ते पे जा रहे हैं, ये उनकी तस्वीर है। वो तो उसकी अब एक एक मिनट की खबर यूं बाहर होती है जैसे वो इंटेलिजेंस नहीं कोई आम ड्रामा है। तो ये भी एक काबिल तशवीश चीज है। दूसरी बात यह है कि खबरें पोस्टिंग ट्रांसफर की ये कैसे बाहर आ जाती हैं। मेरा ख्याल है कि इसके लिए जीएचक्यू को भी जरूर अपनी सिक्योरिटी को एक दफा चेक करना होगा कि ये सिस्टम है क्या। और अगर अभी अगर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पोस्टिंग ऑर्डर्स अप्रूव ही नहीं किए थे और उससे पहले ही बाहर फिरने शुरू हो गए तो बहुत ही गलत बात है। और फिर अगर अप्रूवल भी हो गई है तो जब तक आर्मी अनाउंस नहीं करती है बाहर चीजें निकलती कैसे हैं। लाजमन मीडिया में अगर ये बात फिर रही थी तो कोई लोग ऐसे होंगे जिनका मीडिया से उठना बैठना मिलना मिलाना होगा और उनके मुंह से ये बातें निकली होंगी, क्योंकि मीडिया खुद तो ये नहीं कहानी बनाएगा। यहां तक कि ये सिर्फ मीडिया का नहीं, मैंने चेक किया तो विकिपीडिया में भी ये नई तब्दीली उधर दर्ज थी। वो तब्दील करके नए जगहों पे लोगों को बिठा दिया हुआ था कि जनाब फलां एडजुटेंट जनरल है, फलां ये है, फलां डीजीआईएसआई फलां है नया, और वो अब हम देख रहे हैं कि उसके मुताबिक पोस्टिंग्स आ रही हैं। ये आर्मी ऑफिसर्स को भी सोचना चाहिए कि क्या ये बात बाहर लीक आउट करनी चाहिए। कोई भी हो, आर्मी की अपनी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, वहां बाज़-औक़ात बड़ी बहस होती है, बाज़ चीजें ऐसी डिस्कस होती हैं, उनका बाहर जिक्र नहीं आना चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं प्रमोशन पे मेजर जनरल होके तो कोयटा में जीओसी पोस्ट हुआ तो उस वक्त हमारे कोर कमांडर थे जनरल अब्दुल वहीद काकड़। तो मैं उनको कॉल अपॉन करने गया, उनके ऑफिस में गया। जब मैं मिला
تو بہت ساری باتیں انہوں نے ہدایات وغیرہ دی، ایکسپلین کی بعض چیزیں. وہ بڑے اس معاملے میں بہت ہی آپ کہہ لیجئے کہ کچھ محتاط قسم کے آدمی تھے اور خود بھی تھوڑا ریزرو رہتے تھے اور بڑا گائیڈنس وغیرہ مہیا کرنی. تو انہوں نے مجھے باتوں باتوں میں کہا کہ یہاں فنکشنز ہوں گی، پارٹیاں ہوں گی، دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں، آپ کو انوائٹ کریں گے لوگ، لیکن آپ میڈیا سے تھوڑا دور رہیے. اور ساتھ ہی انہوں نے کوالیفائی کیا، انہوں نے کہا کہ میڈیا دیکھیں، میڈیا برا نہیں ہے لیکن ان کو ہر وقت ایک بریکنگ نیوز چاہیے، اور آپ کے منہ سے کوئی بات نکلی تو پھر آپ بعد میں صفائیاں پیش کرتے رہیں گے لیکن وہ بریکنگ نیوز بن چکی ہوگی. سو اس لیے آپ کو محتاط رہنا چاہیے. تو میرا مشورہ، نصیحت میرے اپنے سروس میں جو بھائی ہیں ان کے لیے یہی ہوگا کہ اس معاملے میں احتیاط ہی بہتر ہے. میڈیا کے لیے آپ بریکنگ نیوز بن کے ان کے ساتھ مت جائیں. اب چیز یہ ہے کہ یہ جو پوسٹنگز ہوئی ہیں، پوسٹنگز ٹرانسفرز ہوئی ہیں، ان کا اتنا چرچا کیوں ہوا، ان میں اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ اس میں خاص طور پہ جو فوکس تھا بہت زیادہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹنگ پہ تھا. اب ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹنگ عام حالات میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. جی ایچ کیو جو ہے وہ 3 یا 4 نام پرائم منسٹر کو بھیجتے ہیں اور پرائم منسٹر کی ثوابدید ہوتی ہے کہ ان میں سے وہ کس کو چنتے ہیں. عموماً پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک سوٹیبل آدمی کو ہی چنتے ہیں، اس کے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ یا اس کی سوٹیبلٹی کی بنیاد پہ یا ادروائز کہ اس کا کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہ ہو، کچھ ہو. ان کے اپنے سورسز ہیں جس کے ذریعے وہ چیک کر کے تو اس کو ایک نام اپروو کر دیتے ہیں اور وہ اس کو لگا دیا جاتا ہے. جی ایچ کیو جب 3 نام بھیجتا ہے تو جی ایچ کیو اس وقت اس انڈرسٹینڈنگ پہ بھیجتا ہے کہ انہیں تینوں قبول ہیں، تینوں ان کے نقطہ نگاہ سے سوٹیبل ہیں. تو یہ پرائم منسٹر کی چوائس ہو گئی. لیکن اس کے علاوہ جتنی ایڈجسٹمنٹس ود ان آرمی ہیں وہ ساری ایڈجسٹمنٹ جو ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف خود کرتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے محترم فیض حمید صاحب، ان کی پوسٹنگ پشاور کی گئی، حالانکہ کراچی کور بھی خالی ہو رہی تھی، گجرانوالہ کور بھی خالی ہو رہی تھی. تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ چونکہ ہمارے فیض حمید صاحب کی بہت زیادہ ریلیونس رہی ہے افغانستان کے حالات سے، تو ان کو پشاور کور دی گئی ہے تاکہ وہاں پہ وہ نہ صرف کور کمانڈ کریں بلکہ اپنے آئی ایس آئی کے تجربے کو بھی وہاں پہ بروئے کار لائیں اور حالات سدھارنے میں ملک کی مدد کریں. سو اس لحاظ سے وہ پوسٹنگ اہم ہے، باقی تو پوسٹنگز ہیں نارمل. اب یہ کہ فیض حمید صاحب کی اچیومنٹس بھی ہیں، وہ فوکس میں بھی پبلک کے رہے ہیں، ان کا بعض جگہوں پہ ان کو کنٹروورشل بھی بنایا گیا، لیکن یہ کنٹروورسیز جو ہیں وہ پیدا کی گئیں جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ادارے کے لیے آرمی کے خلاف سازش تھی، اس کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے. الیکشن سے ان کا نام پہلے جوڑا گیا، اس سے الیکشن سے پہلے آپ دیکھیے کہ ان کا نام فیض آباد دھرنا سے جوڑا گیا کہ جی انہوں نے کیا، حالانکہ فیض حمید فیض آباد دھرنے میں جا کے صلح صفائی کرانے یا جو بات چیت کرنے گئے تھے وہ ہمارے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کی ہدایت پہ گئے تھے. اور اس قصے کا شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال دونوں کو پتا ہے، کیونکہ احسن اقبال صاحب اس وقت تھے ہمارے وزیر داخلہ، اور جو معاہدہ طے پایا وہ ڈرافٹ شکل میں رات 3 بجے فیض حمید صاحب لے کے گئے احسن اقبال صاحب کے پاس. انہوں نے معاہدہ پڑھا، پھر ٹیلی فون پہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے بات کی، اپروول لی اور پھر یہ اپروول دی فیض حمید صاحب کو کہ ٹھیک ہے یہ معاہدہ ہمیں قبول ہے، اس پہ کر لیجئے. تو یہ سارا ان کا ہوا. لیکن آپ دیکھیے مکاری دیکھیے کہ جب یہ عدالت میں کیس چلا اور ہماری یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے جج، ان کے پاس یہ کیس چل رہا تھا، تو آئی ایس آئی کو تو بلا کے انہوں نے پوچھا ہی نہیں، لیکن حکومت نے بھی دخل نہیں دیا اور وہ سارا ملبہ فوج پہ آئی ایس آئی پہ ڈال دیا کہ جیسے فیض آباد کا دھرنا انہوں نے کرایا تھا. تو یہ اس طرح کی مشکلات زبردستی ان کو آپ نے دیکھا کہ کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی گئی. ابھی ریسنٹلی مریم صاحبہ نے ایک دی ہے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں بھی ان کو متنازع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسی طرح الیکشن کے بارے میں کہا گیا. تو چند ایک کنٹروورسیز ہیں جو بالکل فوج کے خلاف ایک محاذ قائم کرنے کے لیے یہ کی گئی ہیں، جو کہ مناسب نہیں. آئی ایس آئی ہمارا بڑا اہم ادارہ ہے اور ملک کے دفاع کی پہلی لائن ہے. انہوں نے ان کی اچیومنٹس بہت ہیں. دہشت گردی جو آج آپ کو ملک میں نظر آتی ہے کہ تقریباً ختم ہے، ہمارے ابھی بارڈر ایریاز میں ہے لیکن باقی جگہوں پہ ختم ہے.
اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں، رد الفساد ہوئی ہے، اس میں ہمارے سول اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز کا بہت رول ہے، کیونکہ ان کی انفارمیشن پہ ہی لوگوں کو پکڑا جاتا رہا ہے۔ تو یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ پھر افغانستان کا ایشو دیکھیے، کلمینیشن ہوئی ہے فیض حمید صاحب کے دور میں، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ایک اچیومنٹ ہے، دنیا حیران ہے اس پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی تھک جاتا ہے اتنا محنت کا کام کیے ہوئے، ایک تبدیلی اس کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور یہ شاید اس وجہ سے کی گئی۔ اب یہ ہے کہ مجھ سے چونکہ لوگ میڈیا کے لوگ سوالات پوچھتے رہے بار بار پوسٹنگز کے اوپر، تو میں ہر دفعہ کہتا تھا کہ مجھے یہ پتہ نہیں، لیکن اس میں کون سی ایسی عجیب و غریب بات ہے؟ اگر پوسٹنگز آنی ہیں کچھ تو وہ نارملی آتی رہتی ہیں، سال میں 1-2 دفعہ تو پوسٹنگز آتی ہیں لوگوں کی، تو ہو جائے گی۔ لیکن لوگ اس میں بڑا انٹرسٹ لے رہے تھے، دلچسپی لیتے تھے، خاص طور پہ فیض حمید صاحب کے معاملے میں، اور مجھ سے یہ بھی سوالات کیے گئے اب جب کہ پوسٹنگ نکل آئی کہ جی اب تو واضح ہو گیا کہ اگلے چیف کون ہوں گے۔ تو میں نے جواب دیا، میں نے کہا کہ دیکھیے سینیورٹی جو ہے وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، سینیورٹی نمبر 1 جو سینئر ہے بنیادی طور پہ سینئر ہونے کے لحاظ سے اس کا حق ہے، لیکن بہت ساری اور چیزیں ہیں جو کہ حکومتیں دیکھتی ہیں، باوجود اس کے کہ سوٹیبلٹی اپنی جگہ پہ وہ دیکھی جاتی ہے کہ ایک آدمی کا ایکسپیرینس کیا ہے، کوالیفیکیشنز اس کی کیسی ہیں، تجربہ اس کو کیسے ملا ہے، مختلف آپریشنز کا، چیزوں کا ویریڈ ایکسپیرینس، تاکہ وہ آرمی کو کمانڈ کر سکے۔ تو وہ تو ہے، وہ تو نیچرلی کوشش کی جاتی ہے کہ سارے سینئر آفیسرز کو وہ تجربہ ملے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی جی آئی ایس آئی رہ جاتا ہے وہ کم از کم کرپٹ مافیا کو کبھی قبول نہیں ہوتا۔ اب کل اگر کوئی ایسی گورنمنٹ ہو جو آ جائے پاور میں کسی وجہ سے، جو کہ جن کے کرپشن کے کیسز ہوں اور کرپشن کی بھی بڑی ہو، تو وہ ہمیشہ اس چیف آف آرمی صاحب سے گھبرائیں گے، کترائیں گے جو ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکا ہے اور جس کو ان کے کالے کرتوت پتہ ہے۔ سو وہ اس سے ہمیشہ گھبرائیں گے، اس سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکیں گے، لہذا ان کی چوائس ہو سکتا ہے بالکل مختلف ہو۔ تو حالات کچھ بھی رخ لے سکتے ہیں، لہذا اس کا آج کہنا کہ کون بنے گا کیا، میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی پریمیچور چیز ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ رب العالمین اس وقت حالات کیا پیدا کرتا ہے، جو حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق وزیر اعظم اپنی چوائس کرتے ہیں، اور یہ کوئی کہیں لکھا ہوا پکا اصول نہیں ہے کہ ہمیشہ نمبر 1 کو ہی بنایا جائے گا۔ جو آج چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے بھی کچھ لوگوں کو سپرسیڈ کیا تھا، اس سے پہلے جنرل مشرف نے بھی کیا تھا، تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ اس پہ کیا سرائیاں نہیں کرنی چاہیے، بلا وجہ سروس میں چہمے گوئیاں شروع ہوتی ہیں، یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ سب لوگوں کو محنت کرنی چاہیے جو سینئر آفیسرز ہیں، اور پھر فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے، جو مقدر میں ہے وہ انشاءاللہ ضرور ملے گا، اور رب العالمین آپ کے مقدر کا حامی و ناصر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔